اللہ رب العزت نے ویسے تو دنیا کے تمام پھلوں میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے، لیکن ان میں مالٹے کو نمایاں مقام حاصل ہے جس میں بیش بہا فوائد موجود ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مالٹا اور اس کے جوس کے کئی فوائد ہیں۔ مالٹے اور ان کا جوس وٹامن سی کی بڑی مقدار رکھتے ہیں جو انسانی جسم میں آئرن کی اضافی پیداوار کو روکتے ہیں اور خون کی گردش سمیت تیزی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مالٹے میں وٹامن سی کے علاوہ اے کی بھی بڑی مقدار ہوتی ہے، جبکہ دیگر کئی اجزائے جسم کیلشیم، تانبا، پوٹیشیم، کلورین اور سوڈیم بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ مالٹا کھانے سے انسان کے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ مالٹے کی دنیا بھر میں سینکڑوں مختلف اقسام کاشت کی جاتی ہیں، جن میں کینو اور موسمی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تحقیق کے مطابق کینو کا جوس یا اس کے کھانے سے دل کے صحت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ یہ بند شریانوں میں جمی چکنائی کو زائل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ فائبر کی موجودگی کے باعث بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر متوازن رکھتی ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق کینو یا مالٹے کا جوس پینے کے بجائے اس پھل کو مکمل کھانا چاہیے، کیونکہ مکمل پھل کھانے میں زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں فائبر اور گودے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، جبکہ آنتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ وٹامن سی کے کم مقدار والے لوگوں میں فالج کا خطرہ دگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں روزانہ 2 گلاس مالٹے کا جوس پینا چاہیے۔ خالی پیٹ مالٹے کا رس صحت کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ یہ جسم کو متعدد اہم غذائی اجزاء مہیا کرتا ہے۔ اس کا رس ہڈیوں کو مضبوطی، مسوڑوں کو صحت اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے علاوہ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مالٹے کا نہ صرف پھل بلکہ اس کے چھلکے، بیج اور درخت کے پتے بھی معالجاتی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مالٹے کو تمام عمر کے لوگ یکساں پسند کرتے ہیں اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ مالٹا مزاج کے لحاظ سے سرتر ہے۔ اس کا رنگ پختہ حالت میں سرخی مائل زرد ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ قدرے شیریں اور ترش ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 سے 4 دانہ ہے۔ ویسے تو مالٹے کے اور بھی کئی فوائد ہیں۔ دانت نکالنے والے بچوں کو اس کا جوس پلایا جائے تو دانت نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مالٹے کا جوس پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہضام اچھا رہتا ہے۔ مالٹا بھوک بڑھاتا ہے۔ مالٹا کینسر جیسی موذی مرض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ مالٹا چہرے سے داغ، دبوں، دانوں اور چھائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے بدن چست ہو جاتا ہے۔ دل و دماغ کو راحت بخشتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ چھلکے کو دانتوں پر ملنے سے سفید کیا جا سکتا ہے۔ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ کولیسٹرول کو نارمل رکھتا ہے۔ جسم کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے بریسٹ کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سرد موسم میں مالٹے اور کینو جیسا ٹھنڈا پھل پیدا فرما رکھا ہے۔ مالٹا ہندوستان، پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک کے مقبول ترین پھلوں میں سے ایک ہے، چونکہ مالٹا ہندوستان میں خاصی مقبول تعداد میں پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کینو پاکستان میں ملتا ہے، اور یہ ایسا غلط بھی نہیں،
کینو، فروٹر، گریپ فروٹ، سنترا، موسمی، لیمو اور مالٹوں کا خزانہ پاکستان کے گلی کوچوں، ریڑھیوں، ٹھیلوں اور دکانوں پر جگمگا رہا ہے۔ پاکستان میں مالٹے کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ مالٹا غیر ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ زراعت کے ماہرین وقتاً فوقتاً کاشتکاروں کو نئے طریقوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافے کو ممکن بنایا جا سکے۔ اب تو کئی نئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور ان کا کامیابی کے ساتھ پاکستان میں کاشت کیے جانے لگا ہے۔ اگر حکومت ملک میں ترشادہ پھلوں پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ کاشتکاروں کو تربیت کے علاوہ پودے بھی مہیا کیے جائیں اور ان کو آسان قرض فراہم کیے جائیں تاکہ کسان اس کی کاشت کر کے پیداوار میں مفید اضافے کو ممکن بنا سکے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر ترشادہ پھل اگاتے جاتے ہیں اور اس میں سے 4 لاکھ ایکڑ پر صرف کینو کی کاشت کی جاتی ہے۔ ترشادہ پھلوں کی مختلف اقسام پورے ملک میں لگائی جاتی ہیں مگر صوبہ پنجاب کا حصہ اس میں سب سے زیادہ یعنی 70% کے قریب ہے اور پنجاب کے ضلع سرگودا کو کینو کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ایسے پھلوں کی تقریباً تمام ہی اقسام برِ صغیر کے مقامی ہے ماں سوائے کینو کے جو گزشتہ صدی میں 30 کی دہائی میں امریکہ سے آیا تھا۔ امریکہ سے آنے والے پھل کی ترشی پھلوں کی مختلف اقسام کے ساتھ بریڈنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں جو نئے پودے تیار ہوئے وہ کینو کہلاتے ہیں۔ کینو کے علاوہ پنجاب میں فروٹر کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، ہزارہ، نوشہرہ اور مردان میں پایا جاتا ہے جبکہ کینو، فروٹر، لیمو کا مناسب سرد موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ محکمہ زراعت کو چاہیے کہ مالٹے کے پیداوار کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اس کی افزائش اور کاشت کی جانب توجہ دیں تو زیر مبادلہ کمانے کے کثیر مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ امین افریدی، ضلع خیبر باڑہ۔